مشکل حالات ہم سب کی زندگی میں آتے ہیں، چاہے کوئی کتنا ہی امیر ہو، کتنا ہی کامیاب ہو یا کتنا ہی بڑا نمازی ہو۔ تکلیف، پریشانی اور آزمائش ہر ایک کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ کبھی مالی تنگی آ کر ہمیں گھیر لیتی ہے، کبھی کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے جو راتوں کی نیند اڑا دیتی ہے، کبھی کسی پیارے کا بچھڑ جانا دل کو توڑ دیتا ہے، اور کبھی انسان اپنی ہی زندگی سے مایوس ہو کر اکیلا بیٹھ کر روتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کسی موضوع کے منتظر ہیں تو اگلے چند منٹ آپ کی زندگی بدلنے والے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہم پر مصیبتیں کیوں آئی؟ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، کبھی کسی کا برا بھی نہیں چاہا، کبھی کسی انسان کا حق نہیں کھایا، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آخر میری ہی باری کیوں آئی؟ یہ وہ سوال ہے جو رات کے اندھیرے میں اکثر ہماری آنکھوں سے آنسو بن کر بہتا ہے، لیکن جب اللہ پاک کسی انسان کو بہت بڑا مقام دینا چاہتا ہے یا اسے دنیا کی بھیڑ سے نکال کر اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو وہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسی سچی کہانی سناتی ہوں تاکہ آپ کا یقین پتھر کی طرح مضبوط ہو جائے۔ یہ کہانی ہے لاہور کی ایک خاتون عائشہ کی، جن کی شادی کے 7 سال بعد بڑی منتوں مرادوں سے اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا تھا۔ بچہ ابھی صرف 2 سال کا ہوا کہ اسے اچانک شدید بخار ہوا، جو کسی دوا سے نہیں اتر رہا تھا۔ ہسپتال لے جانے پر معلوم ہوا کہ بچوں کے دونوں گردے تیزی سے فیل ہو رہے ہیں۔ دن گزرتے گئے اور بچے کی حالت بگڑتی گئی۔ ڈاکٹروں نے وینٹیلیٹر کی تیاری شروع کر دی اور عائشہ سے صاف کہہ دیا، ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی، اب یہ بچہ صرف چند گھنٹوں کا مہمان ہے، آپ موضع کی دعا کریں یا صبر کا دامن تھام لیں۔ جب ڈاکٹرز یہ کہہ کر چلے گئے تو عائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہسپتال کے اس ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ جس بچے کو اتنی دعاؤں سے مانگا وہ اب چند گھنٹوں میں چلا جائے گا۔ لیکن عائشہ نے ہمت نہیں ہاری۔ اسے یاد آیا کہ جب دنیا کے سب ڈاکٹرز ہاتھ کھڑے کر دیں تو سب سے بڑے شافی مطلق اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ رات کے 3:30 بجے کا وقت تھا۔ عائشہ ہسپتال کے ایک چھوٹے سے کونے میں گئی جہاں خاموشی تھی۔ اس نے وہاں وضو کیا اور جائے نماز بچھائی۔ وہ بتاتی ہے کہ میں نے 2 رکعت تہجد کی نیت باندھی اور جب میں سجدے میں گئی تو مجھے دنیا مافیا کا ہوش نہ رہا۔ میں نے سجدے کو اپنے آنسوؤں سے بھگو دیا اور اللہ سے کہا، یا اللہ، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے، لیکن میں تیرے کن فیکون پر یقین رکھتی ہوں۔ تو نے مردوں میں جان ڈالی ہے، تو نے یونس علیہ السلام کو اندھیروں سے نکالا ہے، میرے بچے کو نئی زندگی دے دے۔ عائشہ نے سجدے میں روتے ہوئے ایک خاص وظیفہ پڑھنا شروع کیا جو میں آپ کو ابھی آگے بتاؤں گی۔ وہ فجر تک اسی تڑپ سے دعا مانگتی رہی۔ اگلی صبح جب ڈاکٹرز فائنل راؤنڈ کے لیے آئے تو انہوں نے جو دیکھا اس پر ان کی عقل دنگ رہ گئی۔ بچے کی مانیٹر سکرین پر دل کی دھڑکن اور آکسیجن لیول نارمل ہو چکا تھا۔ جب فوراً دوبارہ ٹیسٹ کیے گئے تو پتہ چلا کہ جو گردے بالکل کام چھوڑ چکے تھے انہوں نے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ بچے کا علاج کروانے والے سینئر ڈاکٹر نے حیرت سے اپنے چشمے کو ٹھیک کرتے ہوئے عائشہ سے پوچھا، محترمہ، آپ نے رات کو کیا کیا ہے؟ میڈیکل سائنس میں اس کی کوئی وضاحت نہیں، یہ سراسر ایک معجزہ ہے۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے مسکرا کر کہا، جب آپ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے تو میں نے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیے تھے جو رات کے آخری پہر سب کی سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک زندگی میں اندھیرا نہیں ہوگا آپ کو روشنی کی قدر کیسے ہوگی؟ جب تک آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا آپ کو دل جوڑنے والے الجبار کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہم انسان بہت معصوم ہیں، ہم جیتے جی لوگوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ میرا وہ دوست میری مدد کر دے گا، میرا وہ رشتہ دار میری نوکری لگوا دے گا، میرے پاس بینک بیلنس ہے، مجھے کیا فکر ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا پسند نہیں آتی کہ میرا بندہ میرے ہوتے ہوئے دوسروں پر تکیہ کرے۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک ایک کر کے آپ کے سارے جھوٹے سہارے توڑ دیتا ہے۔
دوست منہ پھیر لیتے ہیں، رشتے دار پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، پیسہ پانی کی طرح بہہ جاتا ہے۔ جب انسان چاروں طرف سے مایوس ہو کر بالکل اکیلا کھڑا ہوتا ہے تب وہ پکارتا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ: اے زندہ اور سب کو تھامنے والے رب، میں تیری رحمت کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب تک آپ سب سہاروں سے مایوس نہیں ہوں گے، آپ اللہ کو الحی القیوم کیسے مانیں گے؟ اللہ آپ کو دنیا سے مایوس اس لیے کرتا ہے تاکہ آپ صرف اور صرف اسی کے ہو جائیں۔ دیکھیں، معجزے عام دنوں میں نہیں ہوتے۔ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو تو معجزے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ معجزے ہمیشہ بدترین حالات کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں۔ جب فرعون کی فوج پیچھے ہو اور آگے سمندر ہو تب لاٹھی مارنے سے راستہ بنتا ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جب آگ دھک رہی ہو اور اس میں خلیل اللہ کو ڈالا جائے تب آگ کا گلزار بننا معجزہ کہلاتا ہے۔ جب ڈاکٹر کہہ دیں کہ اب کوئی امید نہیں ہے اور وہاں سے زندگی کا لوٹ آنا معجزہ ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں بدترین حالات ہیں، آپ کی پیٹھ دیوار سے لگی ہوئی ہے، تو مایوس مت ہوں بلکہ خوش ہو جائیں، کیونکہ آپ زندگی کے اس مقام پر پہنچ چکی ہیں جہاں سے اب اللہ کا معجزہ شروع ہونے والا ہے۔ آپ کی دعا بس قبول ہونے ہی والی ہے، کیونکہ رات جتنی بھی کالی ہو صبح اتنی ہی قریب ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس معجزے کی۔ لوگ کہتے ہیں معجزے صرف نبیوں کے دور میں ہوتے تھے، اب نہیں ہوتے۔ میں کہتی ہوں معجزے آج بھی ہوتے ہیں، بس ہمارا یقین کمزور ہو گیا ہے۔ معجزہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچتا، جب وہ ڈاکٹرز، وکلا، پیسے، سفارش پر سب پر تکیہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ اب تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کیا۔ اسے کہتے ہیں توکل۔ جب آپ تہجد کی رات میں اٹھ کر روتے ہیں تو کائنات کا نظام بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سائنسی طور پر دیکھا جائے تو رات کا وہ پہر ایسا ہوتا ہے جب آپ کی توجہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت پر 100% مرکوز ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیر کی طرح ہے جو سیدھا نشانے پر لگتا ہے۔ اللہ معجزے کیسے دکھاتا ہے؟ وہ بیمار کو وہاں سے شفا دیتا ہے جہاں ڈاکٹرز ہاتھ کھڑے کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ بند راستوں سے رزق کے ایسے دروازے کھولتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں کو آپ کے لیے ایسے نرم کر دیتا ہے جیسے موم۔ معجزہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں اور اللہ آپ کے یقین کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ دیکھیں، عائشہ نے اس رات سجدے میں جو وظیفہ پڑھا تھا وہ کوئی عام الفاظ نہیں تھے، وہ قرآنی معجزہ تھا۔ اگر آپ بھی کسی ایسی مشکل میں ہیں جہاں ہر راستہ بند ہو چکا ہے تو تہجد میں اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھیں اور سجدے میں جا کر یہ 3 کام کریں۔ پہلے سجدے میں جا کر کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ آپ کے گناہوں کے اس بوجھ کو ہٹا دے گا جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ نمبر 2، پھر سجدے ہی میں اللہ کو اس کے ناموں سے پکاریں جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ: اے زندہ اور سب کو تھامنے والے رب، میں تیری رحمت کے ذریعے تیری مدد کی فریاد کرتا ہوں۔ اس کو دل کی تڑپ سے پڑھیں۔ تیسرے نمبر پر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ آخر میں اس سجدے میں 41 یا 100 مرتبہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یاد رکھیں، اس دعا کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ہم نے یونس کو غم سے نجات دی اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کے سامنے ایسے گڑ گڑائیں جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے کسی چیز کے لیے مچل جاتا ہے۔ اگر اللہ عائشہ کے بچے کو نئی زندگی دے سکتا ہے تو وہ آپ کی بیماری، آپ کی پریشانی یا آپ کی شادی کے مسائل کو بھی حل کر سکتا ہے۔ اپنے یقین کو مضبوط کریں اور آج ہی رات
تہجد کا مصلی سنبھال لیں۔ یاد رکھیں جو سجدوں میں روتا ہے اسے زندگی میں کبھی کسی انسان کے سامنے رونا نہیں پڑتا۔ اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں اور پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اس وقت زندگی کے کسی مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی مایوس دل کو تہجد کی جائے نماز تک لے جائے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تاکہ ہم ایمان اور امید کے اس سفر میں یوں ہی ساتھ چلتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔